كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. صدق اللہ العظیم. اور ٹھیک اسی طرح ہم ظالموں کی ایک جماعت کو دوسری جماعت کے ساتھ ملا دیں گے. بما كانوا يكسبون. ظالم کے ساتھ کیوں ملے گا؟ کیونکہ یہ سب گنہگار تھے، اعمال بد کے مرتکب تھے، گناہ کیا کرتے تھے. الجنس یمیل الی الجنس، جو جیسا ہوتا ہے وہ بالآخر اس کے ساتھ مل جاتا ہے. الجنس یکیس علی نفسہ، المرء یکیس علی نفسہ. انسان جیسا خود ہوتا ہے اوروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کی ایک عجیب عادت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے اوپر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں، اور پھر جب سارے نافرمان ظالموں کے ظلم سے تنگ آ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے اوپر بھی دوسرے ظالم مقرر کرے گا، سب کو تباہ کر دے گا. سن 2009 میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی ترمذی شریف کی. اس آیت مبارکہ کے ساتھ اس کی بڑی مناسبت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا كانت امراؤکم سمحاکم، جب تم دیکھو کہ تمہارے جو سردار ہیں، تمہارے جو لیڈر ہیں، اذا كانت امراؤکم خیارکم، اچھے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں. خلیفہ ہارون رشید کو کسی نے طعنہ دیا کہ تم اپنے آپ کو خلیفہ بلاتے ہو، خلیفہ تو عمر تھا، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو ہارون رشید حاضر جواب تھا، بہت عقل مند تھا. اس نے کہا کہ عمر کی رایہ میں ابو ہریرہ جیسے لوگ تھے، تم ابو ہریرہ بن جاؤ، میں عمر بن جاؤں گا. تم نیک ہو نہیں اور نیک بادشاہ کا مطالبہ کرتے ہو کہ بادشاہ ہمارا نیک بن جائے. اذا كانت امراءکم خیارکم اغنیاءکم سمحاءکم امورکم شورا بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنہا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. تم جب دیکھو تمہارے حکمران نیک دل، صاف دل ہیں. حضرت خواجہ سراج الدین صاحب کے پاس اپنے دور کا بادشاہ آیا. حضرت صاحب کو جو ہی پتہ چلا کہ فلاں بادشاہ آپ سے ملنے آ رہا ہے، نماز نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. عشاء کا ٹائم تھا، نیت یہ تھی کہ میں نہیں ملنا چاہتا، بڑی لمبی نماز شروع کر دی. اور بادشاہ سمجھ گیا کہ حضرت صاحب مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. اس نے بھی نیت کی کہ میں بھی مل کے جاؤں گا، وہ بھی پیچھے بیٹھ گیا. حضرت جب نماز سے فارغ ہو، نماز جو ہی پوری کی تو اب سلام پھیرتے وقت آنکھ کے کنارے سے نظر آتا ہے. حضرت نے فرمایا کون؟ جی آپ کا خادم فلاں بندہ. اب نہ کوئی الیک سلیک، نہ ہاتھ ملانا. آج تو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بن گیا VIP پروٹوکول. ہاں میں تو حیران رہ جاتا ہوں جب کوئی MN MP آتا ہے، لوگ مسجد میں اس کے لیے الگ سے صف بچھا دیتے ہیں.
تو حضرت نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو اس بادشاہ نے پوچھا مسئلہ پوچھنے آئے. کون سا؟ اب لیول دیکھیں بزرگ کی، کون سا مسئلہ؟ جی مچھر کا خون حلال ہے یا حرام ہے؟ تو بزرگ نے کیا جواب دیا؟ لوگوں کا خون چوسنے والا مچھر کا خون پوچھنے آیا ہے. لوگوں کا خون چوسنے والا، غریب رایا کے اوپر ظلم کرنے والا مچھر کا، تم یہ نہیں پوچھ رہے ہو مظلوم کا خون چوسنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو اس بادشاہ نے کہا حضرت میں اپنی تمام غلطیوں کی توبہ کرنا ہے. حضرت نے فرمایا آج کے بعد وعدہ کرو کہ کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے. حضرت میں نے سارے حقوق معاف کر دی. جو اذا کانت امراءکم خیارکم، تمہارے جب بادشاہ نیک دل بن جائیں، وَأَغْنِيَاءَكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، تمہارے مالداروں کے پاس سخاوت کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. امورکم شورا بینکم، تمہارے آپس میں مشورے سے معاملات طے پاتے ہوں. ابو ہریرہ، نبی کا مشورہ ہے کہ فَزَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن بَطْنِهَا، ایسی زندگی کی دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا فرمائے. حدیث کا اگلا حصہ، اذا کانت امراءکم شرارکم، جب تو ہمارے حکمران بڑے شریر ہوں، بڑے سنگ دل ہوں، پتھر دل ہوں، اور تم دیکھو کہ واغنیاءکم بخلاءکم، تمہارے مالدار بخیل ہوں، امورکم الی نسائکم، اور تمہارے معاملات عورتوں کے حوالے ہوں. نبی کا مشورہ ہے فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا، ایسی زندگی سے موت بہتر ہے. آج ہمارے ہاں یہی معاشرہ ہے. بادشاہ کتنے سنگ دل ہیں. اعمالکم اموالکم، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خدمت میں لوگ تشریف لائے، حضرت ہمارے بادشاہ بڑے سنگ دل ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں ہمارے بادشاہ نیک بن جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ ان کو کوئی نیک دل حکمران عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے بادشاہوں کے دل رب کے قبضے میں ہیں، تم جب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر و سجود نہیں ہوگے تو ان کے دلوں کے اندر میں بے رحمی ڈال دوں گا، تمہارے اوپر ظلم کیا کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے ساتھ قیامت کے دن ملا دیں گے، نیکوں کو الگ کر دیں گے، اور ظالموں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں پھینک دیں گے. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنات اور انسان کو بلا کے فرمائے کہ کیا میں نے تمہارے پاس سے رسول نہیں بھیجے اور تمہیں میری قدرت کی نشانیاں انہوں نے بیان کر کے نہیں سنائی کہ ایک دن آنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس قیامت کے دن سے کسی نے تم کو نہیں ڈرایا. تو وَشَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سب کہیں گے ہاں اللہ ان سب نے ہم کو ڈرایا تھا، سبق سکھایا تھا. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ہم دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا مرنا بھی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بارے میں پہلے گوش گزار کر چکا ہوں، اور ان کا مرید آیا حضرت میں نے ایک اپنے لیے گھر بنایا ہے، آپ چلیں دعا فرمائیں. حضرت نے فرمایا چلو. حضرت تشریف لائے، حضرت نے گھر دیکھ کے فرمایا بابا بیٹا اس محل میں رہیں گے اور بسیں گے اور ایک ایک اینٹ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. کہاں سے کمائی، کس طرح کمایا، کیسے خرچ کیا. یہ بات بھی آپ کو میں گزارش کر چکا ہوں. نوح نبی سب سے بڑی زندگی پانے والا نبی، بڑی زندگی پانے والا نبی اور بہت بڑی تبلیغ کرنے والا نبی، 950 سال قوم کو سمجھایا. اس کے بارے میں آتا ہے وہ جب سوتے تھے تو ان کے پاؤں مبارک جھوپڑی سے باہر نکل جاتے تھے. اسرائیل
جب روح قبض کرنے آیا تو حضرت سے پوچھنے لگے حضرت اتنی بڑی عمر پانے والے آپ نے اپنے لیے گھر نہیں بنا؟ حضرت نے فرمایا بارہا ارادہ کیا کہ گھر بناؤ، جو ہی گھر بنانے کا سوچتا تھا تم یاد آ جاتے، تو پتہ نہیں تم کب آ جاؤ، اس لیے گھر چھوڑ دیا، تمہاری تیاری میں مصروف ہو گیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یہ ابھی سوشل میڈیا پہ جو باتیں چل رہی ہیں، ننے بچے اتنی لگژری مہنگی گاڑی میں، کوئی یقین کر سکتا ہے یہ موت اس طرح آئے گی؟ عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھول جیسے بچے، یقین ہی نہیں ہو رہا کہ موت ہے یا یہ نیند میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور نے فرمایا انتم تموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون۔ حضور نے فرمایا تم ایسے مرو گے جیسے سوئے پڑے ہو، اور تم قبروں سے ایسے اٹھو گے جیسے نیند اپنے بستر سے اٹھ کر کے چلے آتے ہو۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی مبارک موت عطا فرمائے جو ہر قسم کی تکلیف سے پاک ہو۔ علماء نے اس آیت پہ ایک سوال اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جنات اور انسانوں کی جماعت تم میں سے میں نے رسول نہیں بھیجے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسانوں میں سے تو رسول آئے تھے، نبی آئے تھے، کیا جنات میں سے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میری محنت کو آپ دوستوں کی برکت سے قبول فرمائے۔ میں ایک آیت کے لیے 14 تفاسیر دیکھتا ہوں، 14 میں سے 13 تفاسیر والوں نے لکھا ہے کہ رسول انسانوں میں سے آتے رہے، مبلغین جنات میں سے آتے رہے۔ ایک تفسیر والے نے تفسیر کوثری حضرت اقدس مولانا محمد شریف اللہ صاحب رحیم یار خان والے، انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح ہم انسانوں میں ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ہیں، جنات میں بھی ایک نبی گزرا ہے جس کا نام یوسف علیہ السلام تھا۔ تو جنات میں سے بھی رسولوں کا آنا بعید از عقل نہیں، ممکن آئے ہوں، لیکن ہماری شریعت میں یہ ہے کہ انسانوں میں سے آتے رہے ہیں۔ اور باقی باتوں کو چھوڑ کر کے اس بات پہ سارے علماء کا اتفاق ہے اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام جنات اور انسان کے پاس ایک ہی رسول ہے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت جنات انسان کے تابع ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی مجھے ساتھ لے گئے، اور اللہ کے نبی نے مجھے، رات کا وقت تھا، حضور نے میرے اوپر ایک گول دائرہ کھینچا، زمین پر ایک گول دائرہ بنایا، آپ نے فرمایا یہاں سے باہر نہ نکلنا۔ نبی کی کوئی حکمت ہوگی کہ جنات حضرت کو تنگ نہ کریں۔ میں دیکھ رہا تھا اللہ کے نبی تبلیغ فرما رہے تھے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جنات نے کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اور جنات قرآن پاک آنے سے پہلے آسمان پہ جاتے تھے، وہاں سے خبریں چراتے تھے۔ قرآن نے ان کے آسمان کے دروازے، غیب کے دروازے بند کر دیے۔ جنات ہو یا انسان، اب جو بھی آسمان کا سفر کرنا چاہتا ہے قرآن کے راستے سے کرے۔ یہ تو جنات ہیں۔ حضور نے فرمایا لو کان موسیٰ حی ما وسع الاتباعی، اگر موسیٰ نبی میرے دور میں آ جائے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی تب فرمائیں گے جب وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقش بند سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ان کے پاس 4 وید ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ممکن ہے یہ وید وہی ہوں جو جنات والے ہوں، کیونکہ اس پہ تو ہم سب کا اتفاق ہے امت محمدیہ کا کہ جنات اور انسان کی رشتہ داری ہوئی ہے، اور جنات کی اولاد انسان سے پیدا ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ ہماری کتابوں میں ایک امام ابن جنی آتا ہے جو اپنے دور کا امام گزرا ہے، اس کی ماں جن تھی۔
تو ہماری شریعت میں یہ جائز ہے، ایسا ہوا ہے، لیکن یہ کیسے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے، اگرچہ کتابوں میں نہیں ہے، ایک یہ بھی آتی ہے کہ کاش حضرت سلیمان علیہ السلام کا جن تھا اور میر پری تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت یہ کشمیر سے گزرا تھا، تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے جن کی شادی اس پری کے ساتھ کی تھی، لہٰذا ان دونوں جوڑوں کی وجہ سے کاشمیر کا نام کشمیر پڑ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم۔ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ جو 4 وید ہیں یہی ہمارا کل سرمایہ ہے۔ ہمارے پاس ایسی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ ہندوستان میں الگ سے نبی اور رسول آیا یا نہیں آیا۔ البتہ سرہند شریف کے اندر، یہ لاہور اور دہلی کے بیچ میں ایک علاقہ ہے سرہند شریف، جہاں ہمارے امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک ہے۔ وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ 3 انبیاء علیہ السلام کی قبریں بھی ہیں، لیکن کون سے نبی ہیں یہ پتہ نہیں۔ تو ممکن ہے کہ ہندوستان میں نبی آئے ہوں، ممکن ہے کہ ہندوؤں کے پاس جو یہ وید ہیں یہ جنات سے رشتہ داری کی بنیاد پہ لیے گئے ہوں، اور اس وقت بھی وہ اپنے 4 ویدوں کو مانتے ہیں۔ پھر قاضی صاحب فرماتے ہیں 4 وید ہوں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا جتنے بھی آسمانی صحیفے ہوں، ہم ہر اس چیز کو مانیں گے جو قرآن و حدیث سے میچ کرے گا، ہر اس چیز کا انکار کر دیں گے جو قرآن و حدیث کے مخالف ہوگا۔ وہ ہم یہ کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ملاوٹ کر رہے ہو، تحریف کر رہے ہو۔ ہمارا جو اگر آسمانی کتاب ہے تو ہمارے قرآن سے کبھی ٹکر نہیں کھاتا۔ یقصون علیکم آیاتی، تمہیں میرا قرآن کسی نے نہیں سنایا؟ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ کہیں گے ہاں یار آئے تھے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے ان کو جواب میں یہ کہا جو تم کہہ رہے ہو سب جھوٹ ہے، ایسا کوئی قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے، نہ قبر ہوگی، نہ قیامت ہوگی، نہ جہنم ہوگی، نہ پل صراط ہوگی۔ ہیہات لما توعدون، یہ جو تم ساری باتیں بتا رہے ہو عقل سے بالا تر ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انسان طبی طور پہ آتا ہے، طبی طور پہ مر جاتا ہے، قبروں میں ہڈیاں مل گل کے سڑ کے ختم ہو جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا حساب کتاب والا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہائے مارے گئے، آج تو ہم زندہ ہو گئے۔ ہائے ہائے آسمان سے آواز آئے گا ھذا ما وعد الرحمن، سر مار کے کہیں گے وصدق المرسلون، یعنی نبیوں نے سچ کہا تھا۔ جب عرش سے آواز آئے گا ھذا ما وعد الرحمن، اس لیے میں نے اپنے محبوب کو پتھر کھلائے کہ ایک دن آنے والا ہے، زبر نہ بن زیر بن، ایک دن تمہیں پیش بھی ہونا ہے، ظالم نہ بن مظلوم بن، ایک دن تمہیں اپنی جزا بھی تو لینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وغرتم الحیات الدنیا، رب سے جدائی کی نشانی دنیا کی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام 1 مہینے تک اپنی ازواج مطہرات سے تھوڑی بات پہ ناراض ہو گئے۔ بی بی حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہے۔ حضور علیہ السلام پورا 1 مہینہ تشریف لاتے نماز پہ، کسی سے بھی بات نہ فرماتے، صحابہ سے بھی نہیں، خاموشی سے چلے جاتے۔ ناراضگی اپنے اہل خانہ سے تھی لیکن بات کسی سے بھی نہیں۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، مجھے آخری جملہ بتانا ہے لیکن بطور برکت کے بتا دیتا ہوں، اتنے نیک لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے دل کی دھڑکن ویسے ہی تیز ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر تشریف لائے، اللہ کے نبی بالا خانے میں آرام کر رہے تھے، بی بی حفصہ کے گھر میں تھے۔ حضرت عمر نے بی بی حفصہ کو دیکھ کے فرمایا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے اللہ کے نبی کو کسی کام میں بھی تنگ نہ کیا کرو، یوں فرمایا اور اوپر چلے آئے۔ اوپر چلے آئے تو اللہ کے نبی آرام کر رہے تھے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کروٹ مبارک بدلی تو آپ علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ آج ہمارے گھروں کا تو کیا کہنا، ہماری مسجدیں لگژری بن گئی، جن کے لہو سے سیراب چمن، ایک پھول کے بھی وہ حقدار نہیں۔ جو نبی وجہ کائنات ہے اس کو اللہ زمین پہ سلائے گا، اور جس نبی کے بدولت ہم کھا پی رہے ہیں، مولوی بنے ہوئے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں، سید بنے ہوئے ہیں، واہ واہ اتنی مہنگی گاڑیوں میں سفر ہو رہا ہے، اتنے مختلف علاقوں میں بنگلوز بنے ہوئے ہیں، یہ کیا؟ ساری کائنات حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ سب سے بڑا صدقہ حضور کا یہ قرآن پاک ہے، سب سے بڑی نبوت کی خیرات توحید ہے، سب سے بڑی نبوت کی خیرات کلمہ طیبہ ہے۔ حضرت عمر تشریف لائے، پیٹھ مبارک سے مٹی صاف کی اور فرمایا اللہ کے نبی، کیسر و کسرا والوں نے تو اپنے محلات بنائے ہیں، آپ اجازت دیں ہم سارے صحابہ مل کر کے آپ کے لیے گھر بنائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جملہ فرمایا تھا، مالی ولی دنیا یا عمر، نبی کا دنیا کے ساتھ کیا کام، میں تو یہاں پہ مسافر ہوں، چند روزہ زندگی کے بعد آگے چلا جاؤں گا۔ ہاں، اور ہمیں دنیا کے ساتھ اتنا دل لگ چکا ہے، اتنا دل لگ، ایک صحابی تشریف لایا کہا آخرت سے دل کھٹا ہو گیا ہے اور دنیا کے ساتھ دل جڑ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ ہے تمہارے پاس؟ آقا بہت سارا پیسہ ہے۔ آپ نے فرمایا سارا راہ خدا میں خرچ کر کے۔ اگلی ملاقات میں عرض کریں گے آقا اب دنیا سے دل کھٹا ہو گیا ہے، آخرت کے ساتھ دل لگ گیا ہے۔ اللہ کے نبی لیکن مجھے حکمت سمجھ میں نہ آئی، پہلے کیفیت اور تھی اب اور ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے دنیا جمع کی تھی تو دل تمہارا یہاں لگا ہوا تھا، اب وہ ساری دنیا تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی ہے تو تمہارا دل اللہ کے پاس لگ گیا۔ تو حلال روزی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوری کی نشانی ہے دنیا کے ساتھ جی لگانا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ دوستو بزرگوں، دنیا کی زندگی سے اپنے دل کو کھٹا کریں۔ اذکروا ذکر حازم اللذات الموت، تم موت کو زیادہ یاد کیا کرو، ایسے تمہاری دنیا کی زندگی کھٹی بن جائے گی، تم آخرت کے مسافر بننا شروع ہو جائے۔ اُد نفسک من موتاک، تم خود کو قبرستان کے مردوں میں شمار کیا کرو۔ اگر قبرستان میں 100 قبریں ہیں تو سمجھو 101 ہیں، ایک میری بھی یہاں پر ہے۔ آخری شعر عربی کا سنا کے دعا کرتا ہوں، اے قبر سے فریاد آئی یا باقین علی قبرنا، لا تتعجب من امرنا، بلم سے کننا مثلکم و تسیر غدن کا مثلنا۔ اے ہمارے اوپر فاتحہ خوانی کرنے والے مسلمان، ہمارے معاملے سے تمہیں عجب نہیں ہوتا؟ تمہیں کوئی سبق نہیں ملتا؟ کل میں بھی آیا تھا اپنے باپ کی قبر پہ فاتحہ خوانی کرنے کے لیے، آج دیکھ میں لیٹا پڑا ہوں تو میرے اوپر کھڑا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل تیرے اوپر فاتحہ خوانی کا وقت آ جائے، اس لیے تیاری کر کے آنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل تشریف لائے قبرستان میں، تو حضرت نے فرمایا بھائی میت کو لٹایا گیا، حضرت نے فرمایا بھائی رکو مٹی نہ ڈالو۔ آپ نے تبلیغی حضرات سے مشورہ سنا ہے نا، حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا بھائی سنو، اگر اس مردے کو واپسی کی اجازت ملے تو؟ کسی نے کہا حضرت کبھی مسجد سے نہیں نکلے گا، کسی نے کہا حضرت کبھی قرآن اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا، ہر وقت قرآن ہاتھ میں ہوگا، کسی نے کہا کبھی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوگی، کسی نے کہا حضرت یہ کبھی اپنی آنکھیں غیر محرم کی طرف نہیں اٹھائے گا، کسی نے کہا حضرت ہمیشہ نیکی کے کام میں پہل کرے گا، کسی نے کہا کبھی اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی۔ سب نے اپنے اپنے رائے دیے۔ حضرت نے فرمایا بھائی سنو، اس کو تو یہ موقع نہیں ملے گا، ہم سب کو یہ موقع مل رہا ہے، جس نے جو کہا ہے مرنے تک وہ کام کر کے یہاں اتر کے چلا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن
ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفرة والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.